50 سال سے یہ جو ہے نا اس جگہ پہ حکمرانی کریں. جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا ہے یہ جو ہے وہاں کی سیاستدان ہے. ایک مجھے جو ہے نا بیسک ہیلتھ فیسلٹی بتا دے جو ان لوگوں نے اپنے علاقے میں کی کہ اختر مینگل صاحب جو ہے انہوں نے آج تک کسی بھی دہشت گردی کی مذمت نہیں کرتے. میں آپ کو ادھر حلفاً بولتا ہوں کہ جو ان کے ناجائز مطالبات ہیں وہ ہمارے جو اصل لواحقین ہیں ان کے مطالبات ہی نہیں. واقعی یہ قابل تعریف ہے جو ہماری سیکورٹی فورسز اتنے مشکل ٹرین میں آپریشن کر رہی ہیں اور جس طرح کا یہ پہاڑی سلسلہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں حضور بخش بگٹی, آپ دیکھ رہے ہیں براک ڈیجیٹل. ناظرین ایک دفعہ پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے اس پوڈ کاسٹ کے سلسلے میں. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم آپریشن شابان کے حوالے سے کچھ نئے اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. جس طریقے سے ہماری سیکورٹی فورسز, پولیس کی بات کریں, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی بات کریں جو کہ چن کر دہشت گردوں کا صفایا کر رہے ہیں اس علاقے سے. ابھی تک کی اگر میں فگرز کی بات کروں تو 124-25 کے قریب جو فطرہ ہندوستان کے دہشت گرد ہیں وہ جہنم واصل ہو چکے ہیں اور یہ نمبرز مزید اپڈیٹ ہوتے رہیں گے آنے والے کچھ دنوں میں. تو بہت خوشائن چیز ہے. آگے چل کے کچھ کامپرس لیڈران کہہ لیں یا پھر ماضی میں جو سیاست کا حصہ رہے ہیں ان کی بات بھی کروں گا. وہ اس موقع میں جہاں پہ آپ کی جو پورا صوبہ ہے اور وہاں پر دہشت گردی کی آپ کہہ لیں کہ ایک لہر آئی ہوئی ہے, اس کا ڈٹ کر مقابلہ کریں ہمارے سیکورٹی فورسز. پولیس کی جو شہادتیں پچھلے دنیں آپ کو دیکھنے کو ملی ہیں ان پر بھی وہ سیاست کرتے ہوئے میں نظر آ رہے ہیں جو کہ بالکل ایک افسوس کی بات ہے. اس پر میں چاہوں گا اپنے گیسٹ سے چیزیں ڈسکس کروں اور سیاست کو لے کے بہت ساری چیزیں دیگر بھی ہوئی ہیں. سرفراز بگٹی صاحب جو کہ چیف ایگزیکٹو ہیں ان سے استعفے کا مطالبہ کرنا ایسے ٹائم پر جب دہشت گردی کا ایک ناسور ہے صوبے میں, وہ کس ایما پر چل رہے ہیں, ساری چیزیں ڈسکس ہونی چاہیے. جس طریقے سے سوشل میڈیا کے بھی کچھ پیڈ اکاؤنٹس ہیں جو کہ ہمیشہ سے ہمیں بھارتی پروپیگنڈے کو فروغ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں, ان کی بیانی کی بات کروں. اور آگے چل کے اگر اختر مینگل جیسے کچھ کرداروں کی بات کروں تو وہ بھی استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ وہ سیم پیج پہ ہیں اور پتہ نہیں کیوں سرفراز بگٹی ان کو اتنا کٹا کرائے. اس کے پیچھے بھی کوئی منطق ہوگی تو میں چاہوں گا اپنے گیسٹ سے اس حوالے سے بھی بات کروں. ان ساری چیزوں پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جہاں سے بگٹی صاحب, ان سے بات کرتے ہیں. جہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. جہاں بھائی سب سے پہلے تو آپریشن شابان کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہوں گا. پچھلے دنوں آپ سے یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی تھی. 105-6 کے قریب دہشت گرد جہنم واصل ہو چکے تھے, ابھی وہ بڑھ کر 125 تک پہنچ گئے. آپ کو کیا لگتا ہے مزید یہ آپریشن کس حد تک جائے گا؟ بہت شکریہ حضور بخش بھائی. اس دن ہم نے جو صبح یہ شابان آپریشن کے بارے میں جو فگر ہم نے وہ بتایا تھا, ابھی وہ فگر الحمدللہ جو ہے وہ 20 مور اس میں جو ہے انکلوڈ ہوئے ہیں. تو وہ یہ فگر جو ہے 126-127 تک جو ابھی تک ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں وہ فگر آیا ہے اور امید ہے کہ یہ فگر اور بھی اسی طرح بڑھتا رہے گا. اور واقعی یہ قابل تعریف ہے جو ہماری سیکورٹی فورسز اتنے مشکل ٹرین میں آپریشن کر رہی ہیں اور جس طرح کا یہ پہاڑی سلسلہ ہے اور بڑا مشکل سا ایک ٹرین ہے یہ, تو اس میں یہ آپریشن کرنا ایک واقعی قابل تعریف ہے. بالکل. جیسے بھائی دیکھیں ہماری سیکورٹی فورسز تو ہمیشہ سے قربانیاں بھی دیتے ہیں, دہشت گردوں کا صفایا کرنے میں ہمیشہ پیش نظر آتے ہیں. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز بھی ڈیلی بیسس پر کنڈکٹ ہو رہے ہیں. لیکن اس دفعہ پولیس کی جو آپ کہہ لیں کہ شرکت ہے اوبیسلی جو شہداء تھے پولیس کے کافی, اس کے بعد ابھی جو آئی جی بلوچستان پولیس ہیں محمد طاہر, انہوں نے بھی ایک اپنا موقف دے دیا کہ دہشت گردی جب تک ختم نہیں ہوتی تو پولیس بھی اسی طریقے سے کارروائیوں میں شرکت کرے گی. اور انہوں نے بالکل خراج عقیدت بھی پیش کیا اپنے جتنے بھی شہداء تھے ان کے لیے, اور وہ بالکل پرعزم ہے اس چیز کو لے کے کہ ان کا بدلہ بھی لیا جائے گا. اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بالکل. اصل میں بلوچستان گورنمنٹ کا مین ریزن ہی لیویز فورس ختم کرنے کا, لیویز فورس کی بڑی خدمات ہیں بلوچستان میں, لیکن ان کو ختم کرنے کا اور ان کو بلوچستان پولیس میں مرج کرنے کا مین ریزن ہی یہی تھا کہ تاکہ ہم اپنے جوانوں کو ایک پیج پہ اور ایک سسٹم کے انڈر رکھ کر ہم بلوچستان کو محفوظ بنانے کی کوشش کریں. اور جس طرح آج پولیس جو ہے وہ اس آپریشن میں اپنے پاک افواج اور ایف سی بلوچستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے, اور یہ قابل تعریف ہے. بالکل. جیسے ابھی تھوڑے سیاست کی طرف بھی آتا ہوں. دیکھیں جس طریقے سے میں نے انٹرو میں بتایا کچھ کردار ہیں ان سے توقع تو نہیں کی جا سکتی تھی, اتنے سینئر سیاست دان ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کی میں بات کر رہا ہوں, جلسے میں کھڑے ہو کے ایسے سچویشن پہ جب آپ کے زیارت اور اناوڑک میں اتنے بڑے دہشت گردانہ کارروائیاں ہوئی, اتنے شہداء آپ کو دیکھنے کو ملے, اس کے بعد ابھی ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں بھی چل رہی ہیں, بجائے اس کے کہ آ کے مذمت کریں, قوم کو تھوڑا حوصلہ دیں, وہ آ کے یہی باتیں کر رہے ہیں کہ بھائی آپ نے کوئی وردی پہنے اس لیے کہ آپ شہادتیں دیں, آپ ہمیں احسان کیوں جتاتے ہیں. ان بیانات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ایک
بڑی قابل احترام شخصیت ہیں اور ایک پارٹی کے بہت بڑے لیڈر ہیں، لیکن جو بیان انہوں نے کل اپنے اس اجلاس میں دیا وہ ہم نوجوانوں کے لیے تھوڑا سا غم زدہ بیان تھا۔ بالکل ایسی کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ دیکھیں اگر ہماری فورسز لڑ رہی ہے، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، کسی کا شوہر، کوئی بھی ماں جو ہے وہ یہ نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ اس طرح شہید ہو، ٹھیک ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک باہمت نوکری ہے، اور اگر آپ اس کو کمپنسیٹ کریں، آپ اس کو جتنا مرضی کمپنسیٹ کریں، لیکن جو قربانی اس نے اپنے وطن کے لیے دی ہے ہم اس کا احسان کبھی بھی نہیں اتار سکتے، چاہے ایز اے سرکار، چاہے ایز اے قوم، چاہے ایز اے نیشن، ہم اس کی قربانی کبھی نہیں اتار سکتے۔ جو فوج آج ہمارے ساتھ ہمارے کل کے لیے، ہمارے اچھے مستقبل کے لیے جو لڑ رہی ہے، ان کو اس طرح ڈیگریڈ کرنا اور اس مجمع میں ڈیگریڈ کرنا میرے خیال سے مناسب نہیں تھا۔ بالکل ایسے ہی ہے جہاں سے بھائی دیکھا جائے تو سرفراز بگٹی صاحب جس طریقے سے ہمیشہ سے دہشت گردوں کے خلاف کھڑے ہوئے، حالانکہ واحد مرد مجاہد جو ہمیشہ سے دہشت گردوں کو للکارتے ہیں، ایسے ٹائم پہ ان کے خلاف ایک سوچی سمجھی ایک سازش کے تحت آپ کہہ لیں کہ ایک پورا مہم سٹارٹ کیا گیا، استعفے کا مطالبہ کرنا، ایسے ٹائم پہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے تھیں۔ لیکن یہاں پر ایک اور چیز بھی سامنے آتی ہے کہ صرف سرفراز بگٹی ہی ان کو کیوں کٹک رہا ہے، حالانکہ آپ اگر بی ایل سے منسلک جتنے بھی آپ جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں جو ہمیشہ سے پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں، بھارتی نیریٹو کو آگے پروموٹ کرتے ہیں، وہ بھی یہی مطالبہ کر رہے ہیں، اور ہم کچھ لیڈرز دیکھتے ہیں جنہوں نے ماضی میں سیاست میں وقت گزارا ہے، اختر مینگل جیسے لوگ، وہ بھی یہی مطالبہ کر رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ان کو کوئی خاص مسئلہ ہے سرفراز بگٹی سے۔ دیکھیں بھائی، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ بشیر زیب آ کے کھڑے ہو کے جو ہے سرفراز بگٹی کے استعفے کا مطالبہ نہیں کر سکتا، صحیح بات ہے، اور دوسرا اعلیٰ نظر آ کے جو ہے نا وہ مطالبہ نہیں کر سکتا۔ دیکھیں یہ اختر مینگل ہو گیا، یہ جتنے بھی ہیں، یہ سارے ان دہشت گردوں کی لیجٹیمیٹ وائس ہے، یہ تو واضح ہو گیا ہے، اور یہ جب اپنی کارروائی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد عوام کو ورگلانے کے لیے ان کو بھیجتے ہیں، یہ سارے مل کے انڈیا کے پے رول پر ہیں۔ دیکھیں اختر مینگل صاحب کو سرفراز بگٹی سے کیا مسئلہ ہے؟ اختر مینگل صاحب کو سرفراز بگٹی سے یہ مسئلہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے اور ایک مضبوط حصہ ہے۔ اس کے بعد سرفراز بگٹی یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں کسی سرداری نظام کو نہیں مانتا۔ تیسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری سیاست جو ہے وہ امن کے ساتھ ہے، ہماری سیاست بلوچستان کے غریب عوام کی ترقی کے ساتھ ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، ورلڈ میں کیا ترقی کی ہے؟ آپ کو خود پتہ چلے، آج آپ ڈیرہ بگٹی جائیں، آج آپ ڈیرہ بگٹی پہچان نہیں سکیں گے۔ آج سے 10 سال 15 سال پرانا ڈیرہ بگٹی آپ دیکھیں اور آج کا آپ ڈیرہ بگٹی دیکھیں، زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایسے ہی ہے، اور ورڈ میں آپ دیکھیں 50 سال پہلے کیا ورڈ تھا اور آج جو ورڈ ہے وہی اسی طرح 50 سال پرانا ورڈ ہے۔ تو یہاں سے ان کی انٹینشن نظر آتی ہے کہ انہوں نے اپنی عوام کے لیے کیا کیا۔ آج آپ محمود خان چکزئی صاحب جو ہے نا دھرنے میں، مفت کے دھرنے میں بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، آج آپ جائیں گلستان، ان کے اپنے گھر کا روڈ پکا نہیں ہے۔ صحیح۔ تو اصل میں ان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ ہم نے اپنی غریب عوام کو اسی طرح پسماندہ رکھنا ہے، اور ان کو جو ہے نا بالکل نہ پڑھائی کی طرف ان کو شعور دینا ہے، نہ ہسپتال کی طرف شعور دینا ہے، تاکہ ہم ان کے جو ذہن ہے ان پہ جو ہے حکمرانی کرتے رہیں۔ اب 50 سال سے یہ جو ہے نا اس جگہ پہ حکمرانی کریں، جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا ہے، یہ جو ہے وہاں کی سیاستدان ہیں۔ ایک مجھے جو ہے نا بیسک ہیلتھ فیسلٹی بتا دیں جو ان لوگوں نے اپنے علاقے میں کی۔ بالکل جازے بھائی، اپنے ورڈ کی بات کی، پچھلے دنوں جو کہ بالکل ایک محب وطن پاکستانی جن کا تعلق بلوچستان سے میں کہہ سکتا ہوں، میر شفیق مینگل، ان کے گھر پر اس طریقے سے حملہ کرنا میرے خیال سے تو بلوچی روایات کے خلاف تھا سب سے پہلے تو، لیکن اس کی مذمت اختر مینگل نے نہیں کی، حالانکہ دہشت گرد ان کے علاقے میں، اوبیسلی ان کے علاقے میں اس چیزوں میں تو وہ وہیں پر آپ کہہ لیں کہ سہولت کار بھی وہیں پہ ہوں گے، ساری چیزیں وہیں پہ ہوں گے، اس کی مذمت نہ کرنا، اس کے بعد اس پہ بات بھی نہیں کرنا اور دیگر اس کے خلاف مہم چلانا شفیق مینگل کے، کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں جب دہشت گرد اختر مینگل اپنے حجرے میں، اپنے ڈیرے میں خود پالے گا تو وہ اس کی کیسے مذمت کرے؟ یہ بھی بات ہے۔ آج آپ ٹویٹر کھولیں، اختر مینگل کے بیٹے کے ساتھ، اختر مینگل کے ساتھ خود وہ بی ایل اے کے ٹیررسٹ موجود ہیں، ان کی فوٹیجز موجود ہیں جو بعد میں بی ایل اے کا جھنڈا اٹھا کے جو ہے کھڑے ہوئے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اب مجھے ایک بات بتائیں، تو وہ شفیق الرحمان صاحب کے جو گھر پہ دھماکہ ہوا ہے تو اس کی وہ کیسے مذمت کرے گا جب وہ خود اس چیزوں میں انوالو ہے؟ اب مجھے ایک بات بتائیں کہ اختر مینگل صاحب جو ہے انہوں نے آج تک کسی
کسی بھی دہشت گردی کی مذمت نہیں کرتے، لیکن جب سرکار کی طرف سے تھوڑی سی کوتاہی ہوتی ہے تو یہ آ کے جو ہے وہاں پہ دھرنے پہ بھی بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں پہ جو ہے نا مسٹر نیگیٹو جو ہے نا وہ پھر نیگیٹو باتیں بھی کرنے لگ جاتے ہیں. شفیق مینگل کا قصور کیا ہے؟ شفیق مینگل کا قصور صرف یہ ہے کہ اس کے گھر کے چھت کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کا جھنڈا ہے, بالکل اور کوئی قصور نہیں. جیسے بھائی دیکھیں چیزیں بھی چل رہی ہیں ساتھ ساتھ, اگر ویسے دیکھا جائے تو میران مری جیسے کردار, دیگر اور بھی آپ کو رامدہ بگٹی کی بات کریں, بشیر زیب بھی تو اب اس لیے بلوچستان میں تو نہیں ہے, اس نے صرف لڑنے کے لیے 2-3 اپنے لوگوں کے ذریعے لوگوں کو ورگلا کر رکھا ہوا, وہیں آ کے بیچارے وہ بھی بلوچ ہوتے ہیں, بہت دکھ ہوتا ہے اس بات کا, وہ آ کے دہشت گردی کے اس میں پڑ جاتے ہیں, لاسٹ جنگ میں پڑ جاتے ہیں, اوبیسلی ایٹ دی اینڈ مارے ہی جاتے ہیں, جہنم واصل ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ چیز بھی دیکھنی چاہیے کہ جو ہماری سیکورٹی فورسز ہوتی ہے یا پھر ہماری جو ملٹری لیڈرشپ ہے یا پھر سیاسی لیڈرشپ کی میں بات کروں, وہ ہمیں آن گراؤنڈ نظر آتے ہیں. یہ جو فرق ہے اس کو آپ کیسے بیان کریں گے؟ دیکھیں ان دا اینڈ جو بھی مسئلہ ہوتا ہے نا اس کا حل گورنمنٹ سے ہی نکلتا ہے. یہ تو ہے. اب جب یہ آپریشن شابان شروع ہوا, ہمارے آئی جی ایف سی, آئی جی پولیس, ایس ایس پی, ڈی پی اوز سارے آن دا گراؤنڈ موجود تھے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, چیف منسٹر, ہوم منسٹر, ہیلتھ منسٹر, جتنے بھی منسٹرز تھے وہ چیف منسٹر صاحب کے ساتھ آن دا گراؤنڈ اس دھرنے پہ پہنچے, لواحقین سے ملے, ان کے ساتھ بات کی, ان کو تبلیغ کی, ان کو سمجھانے کی کوشش کی. لیکن جب آپ دوسری سائڈ پہ دیکھتے ہیں برامداغ صاحب جو ہے نا سوئٹزرلینڈ میں عیاشی کر رہے ہیں, کبھی مرسڈیز جی ویگن چلا رہے ہیں. میران صاحب کی ویڈیو آپ دیکھیں تو وہ روز رائس پہ لندن میں گھوم رہے ہیں. تو یہ کس چیز کی محرومیوں کی بات کریں؟ یہ صرف اس غریب بلوچ کے پیسے کھا رہے ہیں جن کو انہوں نے ورگلا کے پہاڑوں پہ بھیجا, جن کی فیملیز در پدر ہیں, جن کے بچے تعلیم سے محروم ہیں, جن کے بچے ہیلتھ فیسلٹی سے محروم ہیں, خود پہاڑوں پہ 2-2 سال 3-3 سال پیچھے نہ. یہ کون سی بلوچی ہے؟ دیکھیں آپ کی بلوچی روایات میں آپ کے گھر میں آپ کی عورت ایک مرد کے سائے کے نیچے محفوظ رہتی ہے. ایسے ہی ہے. آپ کے گھر میں آپ کے بچے ہیں, آپ کی بہنیں ہیں, آپ کی مائیں ہیں, آپ نے ان کی ایک حفاظت کرنے ہوتی ہے. اب ان لوگوں کو تو یہ جو ہے بہکا کے پہاڑوں پہ بٹھا دیتے. اب وہ بیچارے پیچھے درپدر لاچار, آپ یقین کریں کہ بیچارے مانگنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. صحیح بات ہے. ہمارے بلوچی معاشرے میں کسی کے سامنے مانگنا, کسی کے ساتھ سوال کرنا ایک بہت ہی افسوس والی بات ہے. لیکن ان کا نہ کوئی وارث ہے. ان کو آپ یقین کریں ان کے پاس ادھر نہ پہننے کے لیے جوتے ہیں پہاڑوں پر, نہ ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے, وہی پھٹے ہوئے کپڑے, وہی پھٹے ہوئے جوتے, 6-6 مہینے 7-7 مہینے جو ہے نا پہاڑوں پہ در پدر خوار گھوم رہے ہیں. اور ان کے جو آقا ہیں وہ تو لگژری لائف گزار رہے ہیں, لندن میں روز رائس چلا رہے ہیں. پھر جاوید مینگل جو ہے, جو اختر مینگل صاحب کا جو ہے نا سگا بھائی ہے, بالکل وہ دبئی میں بیٹھ کے لگژری لائف گزار رہا ہے, بینٹلے کی فلیٹس ہیں. تو یہ ورلڈ میں ایسا کون سا کاروبار کر رہے ہیں جس سے بینٹلے کی فلیٹس جو ہے نا یار دبئی میں ایک شاہانہ محل میں یہ لوگ رہ رہے ہیں. تو یہ ظاہر سی بات ہے, یہ سب ایک بچے کو پتہ ہے کہ یہ بلوچستان کے غریب عوام کے خون کے پیسے. جیسے بھائی اس کے علاوہ میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا, جو دھرنا تھا اوبیسلی بہت حد تک تو جو چیزیں ہیں وہ سارٹ آؤٹ ہو گئی ہیں, لیکن ابھی میں جو کرنٹ اپڈیٹس ہیں وہ بھی جاننا چاہوں گا. کیسے دیکھتے ہیں دھرنا ابھی تک کہاں تک پہنچا, اور مزید جو رکاوٹیں کی اگر میں بات کروں, کون سی چیزیں ہیں جو ابھی تک رکاوٹ بن رہی ہیں؟ ابھی تک کچھ میرے خیال سے جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ ابھی بھی پڑی ہوئی ہیں. حضور بخش بھائی, اصل میں دھرنے کا جو مین ریزن یہ ہے کہ دھرنا جو ہے وہ اس ٹائم جو ہے بالکل پولیٹیکل سائز ہوا ہے. صحیح. اب جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں جو نیگیٹو پولیٹیشنز ہیں وہ دھرنے کو انہوں نے سبوٹاج کیا ہوا ہے. لواحقین کو کسی بھی گورنمنٹ وفد سے جو ہے وہ ملنے نہیں دے رہے. صحیح. اور مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہر کسی نے جو ہے نا اپنا سیاست چمکانے کی کوشش کریں. آج محسن داوڑ صاحب جو ہے نا وہ کوئٹہ پہنچ گئے, کہ پی کے تو انہوں نے جنت بنا لی ہے, اور اب وہ بلوچستان پہنچ گئے ہیں ہماری ہمدردی کے لیے. تو یہ کوئی ہمدردی نہیں ہے, صرف ہر کوئی اپنی سیاست چمکانے کی کوشش کر رہا ہے. وہی جو میں نے آپ کو پچھلے انٹرویو میں بولا تھا کہ مفت کا پنڈال ہے, مفت کا اسٹیج ہے, مفت کا مائک ہے, جس کا دل کر رہا ہے آ کے جو ہے نا ان شہداؤں کی بے حرمتی کر رہا ہے, ان لواحقین کی بےعزتی کر رہا ہے, جن کے اپنے قریبی جن کے پیارے شہید ہوئے ہیں ان کو دفنانے نہیں دے رہے, ان کو جو ہے بے حرمتی کر رہے ہیں شہداء کی. دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں, آج شہداء جو ہے نا پچھلے کتنے دنوں سے جو ہے وہ ادھر پڑے ہوئے. اب جب آپ ایٹ لیسٹ آپ ان کو
دفنائیں, ان کے گھر والوں کو دکھائیں ان کی ڈیڈ باڈیز خراب ہو رہی ہیں. آپ اپنی سیاست بعد میں کریں. آپ لواحقین کو بولیں کہ بھائی آپ کے جو بھی مطالبات ہیں, ہم مطالبات آپ کے ماننے کے لیے تیار ہیں, ہم آپ کے ساتھ سی ایم ہاؤس جا کے دستک دینے کے لیے تیار ہیں. آپ ہمیں اپنے مطالبات بتائیں, اپنے جائز مطالبات بتائیں. میں آپ کو ادھر حلفاً بولتا ہوں کہ جو ان کے ناجائز مطالبات ہیں وہ ہمارے جو اصل لواحقین ہیں ان کے مطالبات ہی نہیں ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. جو مطالبات جو ان لوگوں نے, یہ جو پولیٹیکل جو 3-4 نیگیٹو پولیٹیشینز آ کے بیٹھے ہوئے ہیں نا, اصغر اچھزئی اور یہ دوسرا اپنا اختر مینگل اور یہ داوڑ بھی آ گیا, تو یہ سارے جو ہے نا عادل بازئی جیسے کل کے پولیٹیشینز جو ہیں وہ اب آ کے بیٹھ کے جو ہے نا اپنی پولیٹکس چمکا رہے ہیں. بالکل یہ چیزیں حالانکہ ہمارے روایت کے بھی خلاف ہیں کہ آپ لاشوں پر سیاست کریں. یہ چیزیں عوام کو بھی سمجھ آ رہی ہیں اور مزید چیزیں واضح بھی ہوتی جا رہی ہیں. جازر بھائی بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. ناظرین آپ یہ جازر بگٹی صاحب کو سن رہے تھے, ہم نے دیگر چیزوں پر اچھی گفتگو کی ان کے ساتھ. اوبیسلی دھرنے کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ پوائنٹس اپنے رکھے ہیں جو کہ بالکل سوچنی چاہیے. بلوچستان کے عوام کو بھی یہی وقت ہوتا ہے ایک آپ کہہ لیں کہ پڑھے لکھے قوم کے لیے کہ وہ چیزوں میں فرق کر سکے کہ کون سے لوگ کس ٹائم پہ بولتے ہیں اور کس ٹائم پہ خاموش رہتے ہیں. میرے خیال سے ایک واضح پکچر آپ کو نظر آ سکتی ہے. باقی آج کے پوڈ کاسٹ میں اتنے, انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بات ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ.